میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق کو تو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج مکان بنوانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، آج اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، لیکن ان بچوں کی آخرت بنانے کے لیے ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان کو اپنی فیملی سے پیار ہوتا ہے، انسان کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ بچے کی انگلی کٹ جائے باپ بے چین ہو جاتا ہے، بچوں کو کھروچ آ جائے ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو تمہیں اپنے پریوار سے اتنی محبت ہے، اپنی فیملی سے اتنی محبت ہے، اپنے بال بچوں سے اتنی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری لڑکیاں جوان ہو گئیں، ہم نے ان کو دنیا کی تعلیم دے دی، گریجویٹ بنا دیا، انٹر پاس کرا دیا، بہت ضروری ہے۔ میں دنیا کی تعلیم کا بھی قائل ہوں۔ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں مسلمان آج دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں۔ آپ دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، شکشا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاؤ، مگر ایک مشورہ میں دے کے جاتا ہوں، آپ کو اچھا لگے تو عمل کر لینا، اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ممبئی کے اندر بھی دیکھا، میں نے کلکتہ کے اندر بھی دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر بھی دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی باپ کے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے اسکولوں کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے۔ اسکول میں بچہ انگریزی پڑھ رہا ہے، ہندی پڑھ رہا ہے، مراٹھی پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، میتھ پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، مگر وہاں بچے کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسکول میں بچے کو اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے، رسول کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے بمبئی کے اندر دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر دیکھا، میں نے مدراس کے اندر دیکھا کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں۔ مولوی صاحب جو مسجد میں امامت کراتے ہیں، ان کو امامت کی تنخواہ اگر 10,000 روپے دی جاتی ہے، آپ کے سیمانچل میں جانتا ہوں مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں جہاں 10-15 ہزار ان کو امام کی تنخواہ دی جاتی ہے، وہاں امام کو امامت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوٹی بھی دی جاتی ہے کہ آپ کو بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھانا ہے، نبی کی باتیں بتانا ہے۔ باقاعدہ اسکولوں کے بچے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ کر کے مولوی صاحب سے دین کی بیسک باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ بچہ اسکول میں پڑھ کر کے جب ڈاکٹر بنتا ہے، جب انجینئر بنتا ہے، جب وکیل بنتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر اس نے بچپن میں مولوی صاحب سے جو دین کی بنیادی باتیں سیکھی تھی، اس نے اللہ کے بارے میں جانا تھا، اس نے رسول کے بارے میں جانا تھا، اس نے آخرت کے بارے میں جانا تھا، اس نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، اس نے نماز کی دعائیں سیکھی تھی۔ اس بچے کے دماغ میں وہ ساری باتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بچہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جاتا ہے تو وہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو، اپنی نماز کو نہیں بھولتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان لڑکیاں اگر غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سازش رچ کر کے ان کی عزت کا سودا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ سیمانچل میں گاؤں گاؤں میں مدرسے ہیں، مگر مدرسے میں سارے لوگ تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، سارے لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا، مدرسے کا کھانا ہمارا بچہ نہیں کھائے گا۔ مدرسے میں بڑے غریب گھروں کا بچہ، بڑے مڈل کلاس کا بچہ پڑھتا ہے، امیر لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں اور اعلیٰ اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم بھی دلائیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اور جانتے ہو جہنم کی آگ کیسی ہو؟ فرمایا کہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے ٹائٹ ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے بھائی۔ شادی کرتے ہیں آپ، شادی میں آپ کے سیمانچل کے علاقے میں میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، 100 200 لوگوں سے بارات لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے 1 پیسے کا جہیز نہیں لیا، ہم لوگ ٹوٹل 9 لوگ گئے تھے، ہم لڑکی کو ودا کر کے لے کے چلے آئے، بڑی خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد دی۔ آج ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایسی بیوی آپ کے گھر میں آئے گی جس میں آپ نے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی اور بارات کا کوئی چکر نہیں ہوگا، اور آپ نے رسم و رواج سے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا، وہ نکاح کے ذریعے جب آپ اپنی بیوی کو گھر میں لائیں گے، اس رشتے میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ آج اولاد کیوں خراب پیدا ہو رہی ہے؟ جب مائیں خراب ہیں، جب باپ خراب ہے تو بچے تو خراب ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کو دیکھو، ایک طرف چکی چلا رہی ہیں، گود میں حسن و حسین کو لیے ہیں، حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور چکی بھی چلا رہی ہیں اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو عورت اپنے گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس کی زبان پر اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، جب وہ بچہ، اس کی گود میں پلنے والا بچہ جب بڑا ہوگا تو اس بچے کے بنیاد میں، اس بچے کے اندر جو خون دوڑ رہا ہوگا اس نیک ماں کا دوڑ رہا ہوگا۔ آج ایسی مائیں کہاں ہمارے سماج میں ملتی ہیں؟ ہم نے تو جب رشتہ دیکھنا ہوتا ہے، ہم جب رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی سمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی دیکھنے میں ہینڈسم ہے، کتنی خوبصورت ہے، ہم تو خوبصورتی کو معیار بناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، جب لڑکیوں کی شادی کرو تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ لوگ تو مال دیکھتے ہیں کہ کتنا جہیز لے کر کے آئے گی، کچھ لوگ اس کا خاندان دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کی ہے کہ نہیں، ہمارے سماج کی ہے کہ نہیں، ہمارے سماج کے باہر کی تو نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے۔ لڑکا چاہے ساؤتھ افریقہ کا لگ رہا ہو لیکن لڑکی ان کو بالکل حور جیسی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو خوبصورتی پر نمبر ملتے ہیں، وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دیندار عورت کو ترجیح دو اور دیندار عورت کو گھر میں لے کے آؤ۔ اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کیا ہلدی کی رسم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بتائے بھائی، مجھے نہیں معلوم۔ ہوتی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ہلدی کی رسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہلدی لگائی جاتی ہے۔ اب تو باقاعدہ بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں شادی کے 1-2 دن پہلے ہلدی کے نام سے، اس میں بہت سارے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، پیلے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، اور کھانا پینا ہوتا ہے، پورا فنکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم۔ اور یہ رسم کون منا رہا ہے؟ مسلمان منا رہا ہے۔ اور مسلمان میں بھی کون سا مسلمان؟ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، جو برابر رفع دین کرتا ہے، جو آمین زور سے بولتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ صاحب ہم پکے اہل حدیث ہیں، اس کے گھر میں بھی ہلدی کی رسم ہے۔ جاؤ گوگل پر ٹائپ کرو، ہندی میں ٹائپ کرو، ہندی تو آتی ہے نا آپ لوگوں کو، ہندی میں ٹائپ کرو ہلدی کی پرمپرا کہاں سے شروع ہوئی، بس اتنا ٹائپ کرو گوگل پہ۔ ہلدی کی پرمپرا ہمارے بھارت میں شروع ہوئی، یہ بھارتی پرمپرا ہے، اور ہندو سماج کے اندر ہلدی کو یہ مانا جاتا ہے
کہ اگر آپ نے ہلدی لگائی ہے تو آپ کو نظر نہیں لگے گی، سماج کے اندر، گھر کے اندر منحوسیت نہیں آئے گی، نظر نہیں لگے گی۔ اس پرپز کے ساتھ اور اس ادیش کے ساتھ ہلدی لگائی جاتی ہے، اور آج ہمارا مسلمان بھی اپنے شادی بیاہ پر ہلدی لگاتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ اور آگے بڑھی، شادی کے موقع پر لڑکا جب اپنی سسرال جاتا ہے تو اس کی جوان جوان سالیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں، جوان جوان سالیاں اس کے جوتے چرا لیتی ہیں، اور جب تک وہ جوتا کی چورائی نہ دے دے، وہ دروازے کی چھکائی نہ دے دے، تب تک وہ اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے کے نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور شادی کے کارڈ پہ لکھا جاتا ہے نکاح مسنون۔ او لوگوں، اس نکاح کے اندر ہم نے کچھ بھی مسنون نہیں رکھا، اس نکاح کے اندر کوئی بھی کام ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا، بس ایک کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں، بس یہی کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، باقی سر سے پیر تک نکاح کے اندر حرام کام ہو رہا ہے۔ کتنے لوگوں کی شادی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ویڈیو کیمرہ والا آتا ہے اور عورتوں کے اندر گھس کر کے دلہن کا اور اس کے کمرے کا ویڈیو بناتا ہے، اور بعد میں بڑے شوق سے وہ ویڈیو بھی دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ پورے کے پورے مسلمان ہیں تو آپ شادی بیاہ میں بھی مسلمان بنیے، صرف نماز میں مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا، شادی بیاہ میں بھی آپ کو مسلمان بننا ہے۔ اور یہ جہیز، اس جہیز نے تو آج جینا حرام کر دیا ہے سماج میں۔ آج کتنے غریب باپ کی بیٹیاں اپنی جوانی کو پار کر رہی ہیں، 30 اور 35 سال کی ہو گئی ہیں، اور کوئی وہ خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، مگر کوئی ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا باپ اپنے ہونے والے داماد کو بائک نہیں دے سکتا، 2 لاکھ روپے کیش نہیں دے سکتا، اور جہیز نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم نے آج کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو اپنے قدم حرام راستے کی طرف لے کے جانے پر مجبور کیا ہے، اور کتنی جوان بیٹیوں کی جوانی ڈھل گئی، اور کتنے گھروں میں بدکاری ہو گئی، اور کتنے باپوں نے خودکشی کر لی اور بیٹیوں نے خودکشی کر لی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اور ہم اس رسم سے پیچھا چھوڑانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ لالچ بھرا ہوا ہے دل کے اندر، اور نکاح کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا سودا کر لیں، اور شادی کے ذریعے ہم پیسہ کما لیں۔ لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، اور لڑکے کے پاس اگر گورنمنٹ جاب ہے، سرکاری نوکری ہے، تو اتنے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اپنی ان حرکتوں سے بیٹی کو بوجھ بنا دیا ہے، بیٹی بوجھ بن گئی ہے۔ آج کسی کو 2 بیٹیاں ہوں اور تیسری بیٹی اس کو ہو جائے تو ہاسپٹل کی نرس بھی بڑا دھیرے سے آ کے کہتی ہے، صاحب آپ کو بیٹی ہوئی۔ اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ ہاں، بیٹا اگر ہوا ہے تو ہاسپٹل کی نرس بھی آ کر کے کہے گی کہ ہمیں مٹھائی کھلائیے، ہمیں نذرانہ دیجئے، کیونکہ بیٹا ہوا ہے تو کما کے لائے گا، اور بیٹی ہوئی ہے تو اس کو جہیز دینا پڑے گا۔ ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کی قسم، اگر یہ بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، ان کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کی بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے رقیہ کا نکاح ہوتا ہے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ام کلثوم کا نکاح ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے نکاح میں 2 سگی بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں، ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ 2 بہنوں سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اور چوتھی بیٹی اللہ کے نبی کی جو سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ اگر بیٹیاں کلنک ہوتی اور بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے بھائیوں، اس جہیز کی رسم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔
آج ہمیں پورا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے.